حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں. ایک نوجوان آیا, اس نے آ کے رونا. یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا, ہمارے امام, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, رہنما, مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا. حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں شراب پی بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں, پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو, کوئی اس سے بات نہ کرے. حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں مانتا ہوں, پر اتنی اذیت, اتنی تکلیف, جب مجھے سزا مل گئی, کوڑے لگ گئے, تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئی, یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس گناہگار کی بات سنی, اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو. وہ بھی بڑے سمجھدار باباکار بڑے آدمی تھے. بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک, لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی, اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں, اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا. فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ. فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں. جب انہوں نے توبہ کر لی, اپنا گناہ مان لیا, جب اقرار کر لیا, معافی مانگ لی, اب سزا کا کیا مانا ہوا, اب تکلیف کا کیا مانا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے, تکالیف دے رہے ہوتے, آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے, طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے. خدا را یہ نہ کرے, پیار کرے, محبت کرے, کسی کا دکھ بانٹے. کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا, دو جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ, لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے کہ سانو کی لگے, میرا کی فائدہ, میں کیوں کراں. او بھائی میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی نا پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو. لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار, مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے, خود غرضی بڑی عام ہو گئی. ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لینا, کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی. کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے, ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں, پر سکون نہیں آئے گا, اطمینان نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی قسم کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا. میرے عزیز تھوڑا سا نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف میں کتنی آسانی کر سکتے ہیں, اس کی پریشانی کو کتنا دور کر سکتے ہیں. ہمارے کردار ادا کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا ان پر توجہ کرو, جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو. ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے دوستوں میں, ہمارے محلے داروں میں, ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں, وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں, لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں, بازو تھام سکتے ہیں, تسلی دے سکتے ہیں, ہم توجہ نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے. امام بہقی روایت لائے, آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگے مقروض ہوں, ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا, آج میرے پاس رقم نہیں بنی, اب وہ صاحب آئیں گے
اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے. تکلیف میں وہ مقروض بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں کہا حضور کمال ہو جائے گی. تو ایک منٹ نہیں لگایا حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے, جوتے پہن لیے, جلدی سے وہ سائل بولنے کہنے لگے حضور رکیے گا رکیے گا, شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے, شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمانے لگے میں بھولا نہیں, مجھے یاد ہے, مجھے اعتکاف یاد ہے. اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم نے عطا کی ہیں, یہ وہ تعلیمات ہیں. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں, اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائے کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے, لب و لہجہ بدلیں گے, انداز بدلیں گے, ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے. آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے. کھانا تو سب گیا چلتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے, کپڑے بہترین ہیں, پھٹے نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے, لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلان جگہ پہ گیا تھا, لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں, ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے. کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر, کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر. تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے, کچھ نہیں بنا. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں, میرا نام ہو جائے, تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے. یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے, یہ کوئی حکمت ہوتی, یہ کوئی سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے, ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں. لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہے, ایسے کام نہ کریں. آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا, تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنے آپ کو بدلنا, اپنے اندر تبدیلی, ایسا ہونا چاہیے. مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو, کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو. مومن کا دل نرم ہونا چاہیے. وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے, دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے. تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا, یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے, قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی. تو صحابہ فرماتے ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو. ان دکھیوں کو دیکھ کر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے. ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا, بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے, انٹرویو کرتے, بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے. یہ ڈھونڈو, تلاش کرو مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے, اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے, پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی.
नबी करीम ने जमात कराई, फिर हुजूर ने खुतबा दिया और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो, इनके साथ ताउन करो, आगे बढ़ो। फिर कोई अशरफियों की थैली लाया, कोई खाना लाया, ये सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, कोई कंबल लाया, कोई शहद लाया, कोई सिरका लाया। हदीस के लफ्ज ये है कि वो गरीब जब खाना लेकर चीजें पाकर वो गरीब खुश हो गए तो मेरे नबी पाक का चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। हुजूर भी राजी हो गए कि इन गरीबों का भला हो गया, इनके लिए आसानी होगी। भाई आप अश्कशोई करके खुश हो, दुखों का मदावा करके राजी हो, हम गर्दनें झुका के राजी होते हैं। हम कहते हैं फिर पता लगा सुना कीतियां सुना माजरता मेरे को लो, फिर उसे मंगियां सुना माफिया। ये कोई मजे की बात है? ये कोई लुत्फ की बात है? गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। तो याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दौर में मबूस फरमाया जब चारों तरफ आजमाइश थी, घुटन थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, लोग बहुत सख्त आजमाइश का शिकार थे। तो जाहिर है बड़ी जल्दी तो उन्होंने ठीक होना नहीं था, बड़ी जल्दी तो सारी चीजें बदल नहीं जाया करती। तो अल्लाह ताला ने ना फिर अपने नबी को बड़ी अजीम शान अता फरमाई। और एक मकाम पे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ महबूब अल्लाह का कैसा फजल हुआ, रब की कैसी मेहरबानी हुई कि आप अपने गुलामों के लिए नरम दिल हो गए। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप तुंद मिजाज होते, सख्त दिल होते, अगर तुंद मिजाज और सख्त दिल होते, लनफद्दू मिन हौलिक, तो ये आपके जिद से परेशान होकर बिखर जाते। आपके मिजाज के अंदर, आपकी तबीयत के अंदर जो अल्लाह ने नरमी रखी है, आपके दिल के अंदर जो दूसरों के लिए दर्द रखा है, आपकी तबीयत के अंदर जो दूसरों के लिए एहसास रखा है। अजीज भाइयों, आपको पता है कि किसी का एहसास सिर्फ ये नहीं होता कि उसको पैसों की जरूरत है तो पैसे दे दिए जाए। किसी का एहसास सिर्फ यही नहीं होता कि उस शख्स को नौकरी की जरूरत है तो उसे नौकरी दिला दी जाए। सिर्फ यही एहसास नहीं होता कि वो शख्स परेशान है तो उसका दुख सुन लिया जाए। याद रखिएगा, गुमराह को रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ी नेकी है। जिसका जहन वसवसों का शिकार हो उसे यकीने कामिल की तरफ लाना, यह भी बहुत बड़ी नेकी। जब इंसान बदखुल्क हो जाए, वो मां से भी सख्ती से बात करे, बाप से भी तलखी से बात करे, वो अपने बाल बच्चों पर भी सख्ती करे, उसके लबो लहजे इस तरह के हो जाए कि सब उससे परेशान हो, तो उस शख्स को मुरव्वत वाला बना देना, अखलाक वाला बना देना, उसे आला उसलूब वाला बना देना, यह भी उसके साथ बहुत बड़ा प्यार है। मेरे नबी करीम का कमाल पता क्या है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह का रंग दिखाया है कि जो गुमराह थे ना, वो दूसरों को हिदायत की तरफ मुतवज्जे करने वाले बन गए। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, जिनकी वजह से उनके घर वाले तकलीफ का शिकार थे, आजमाइश का शिकार थे। उन सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना के साथ मोहब्बत करने वाला बना। और इस तरह के अंदाज हुजूर ने बताए, इस तरह के तौर तरीके सिखाए, इस तरह का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझा दिया, सिखा दिया। यानी एक शख्स ने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तेरे माँ बाप हयात है? या रसूलल्लाह है। फरमाया, तू घर जाके उनकी खिदमत कर, घर बैठे बैठे ही अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।